بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاڑی دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے۔ اس میں سونے کے پترے جڑوائے گئے۔ اس کے درمیان جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے۔ حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں گڑتا تھا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے۔ میں اسے ڈھا دوں گا اور اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو اس تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی موجود تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا۔ یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے۔ شرف اور بزرگی اس سے حاصل ہے۔ لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں،
لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی یہ بات سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب ان کے اونٹ واپس مل گئے، انہوں نے ان کے سینوں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر انہیں کوئی پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبدالمطلب ہیرا کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، لیکن وہ نہ کھڑا ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر دیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکے کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے، ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش کی گئی، لیکن اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا، وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ پر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا
اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کب حملہ ہوتا، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا مہاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ یہ واقعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے کا ہے۔ سبحان اللہ۔